درس قرآن کا 104 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سے فیضیاب ہوں۔ سورہ الانعام میں فرمایا آیت نمبر 59 میں، وَإِنَّهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، اور نزدیک اس کے ہیں کنجیاں غیب کی، لا یعلمها، نہیں جانتا ان کو، الا ہوا، مگر وہ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور جانتا ہے جو کچھ جنگل میں ہے اور جو دریا میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ الْوَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا، إِلَّا لَا يَعْلَمُهَا، مگر جانتا ہے ان کو، وَلَا حَبَّةٍ، اور نہیں گرتا کوئی دانہ، فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، بیچ اندھیر و زمین کے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور نہ تر اور نہ خشک، إِلَّا فِي کتاب مبین، مگر یہ سب کچھ بیچ لوح محفوظ کے بیان کرنے والی کے ہے۔ فرمایا کہ جو کنجیاں جو ہے آسمان کی اور زمین کی غیب کی، آسمان کی اور زمین کی غیب کی جو کنجیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ آسمان کا اور زمین کا جو غیب ہے کی باتیں ہیں وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ جو جنگل میں اور دریا میں جو بھی کچھ ہے بس رہا ہے، مچھلیاں ہیں دریا میں، یا جنگل میں جانور بس رہے ہیں، یا جو بھی ان میں بس رہا ہے، تو ان میں جو ہے اگر پتا بھی ان میں ایک گرتا ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے علم ہے، وہ جانتا ہے۔ غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اور اگر کوئی اندھیروں زمین میں جو ہے زمین کے اندھیروں میں 7 زمینیں ہیں، ان میں کوئی بھی چیز دانہ کچھ بھی ایک ذرا بھی گرتا ہے، جہاں ایک ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں گھیر رکھا ہے، کنجیاں غیب کی اسی کے پاس ہیں۔ اور نہ تر اور نہ خشک جو ہے، جو ہرا ہے جو خشک ہے، ہر چیز کی جو ہے لوح محفوظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ لوح محفوظ جو ہے بیان کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں ہر جو ہے غیب کا علم جو ہے، کسی کی موت آنی ہے وہ بھی کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے کس وقت آنی ہے اور کب آنی ہے، پیدا ہونے کا
بچے کا جو ہے اللہ ہی علم رکھتا ہے اور کوئی بھی نہیں رکھتا. تو ہر قسم کا جو کنجیاں غیب کی ہے اللہ کے نزدیک ہے. ادھر ہی مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص، ایک جو استاد تھا، اس کا شاگرد تھا، بہت ہی نائس بچہ تھا. وہ اس کی بہت قدر کرتا تھا اس اپنے شاگرد کی. تو ایک دن جو ہے وہ جو تھے اس کے دوسرے باقی شاگرد اس سے حسد کرتے تھے کہ استاد اسے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کا ہی زیادہ کرتا ہے. تو اس نے ایک دن جو ہے ان کو آزمائش کے لیے، انہیں درس دینے کے لیے، سبق دینے کے لیے ایک مرغی دی کہ یہ ادھر ذبح کرنی ہے جدھر کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو وہ جو ہے دوسرے دن جو سب مرغیاں کر کے لے آئے. تو لیکن وہ جو اس کا شاگرد تھا خاص، وہ جو ہے ویسے ہی مرغی زندہ پکڑے ہوئے آ گیا. تو وہ جو ہے خوش ہونے لگے کہ آج تو اس کی جو ہے استاد سے انسلٹ ہوگی، تو اس میں ہمیں خوشی ہوگی. تو وہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگے. تو استاد نے پوچھا تو اس نے ایک نے کہا کہ میں نے اپنے پچھلا جو روم تھا اس میں جو ہے ذبح کیا جدھر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. اور کسی نے کہا میں نے ٹیبل کے نیچے جو ہے ادھر بھی کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، میں نے ذبح کی. اسی طرح سب نے اپنا اپنا بیان جاری کیا جدھر ذبح کی تھی کہ ادھر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا اپنی عقل سمجھ کی سطح کے مطابق. تو وہ جو خاص شاگرد تھا اس کا، اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں جدھر بھی کرنے لگتا تھا تو مجھے یہ خیال آتا تھا ادھر تو اللہ دیکھ رہا ہے، آپ نے تو حکم دیا تھا کہ ادھر کرنا کہ جدھر کوئی نہ دیکھے. تو دیکھے اس نے اپنے استاد کا بھی اتنا حکم کا اتنا احترام کیا، جو ادھر چھوٹا سا استاد کا بھی درس دے دیا جائے لگیا تو آ گیا ذکر. تو استاد جو ہے ایک محترم چیز ہے. بچے کا جو ہے زیادہ وقت جو ہے انہی کے پاس گزرتا ہے. اگر ٹائم دیکھا جائے دن کا تو انہی کے پاس زیادہ وقت گزرتا ہے. تو یہ بچے کے روحانی ماں باپ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا بہت رتبہ رکھا ہے. تو جو ہے ان کی عزت تکریم کی جائے تو جو ہے آٹومیٹیکلی جو ہے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ میری مثال ہے، خود میں اپنی مثال جو ہے پیش کرتی ہوں کہ میری والدہ جو ہے میرے گئیں غالباً 6 کلاس میں تھی. تو گئیں میری جو ہے رپورٹ لینے پروگریس. تو ٹیچر نے کہا کہ پوچھا کہ بس سنائیں اس بچی کا. تو اس نے کہا کہ آپ کی بچی تو بہت ہی جو ہے فرما بردار ہے ہماری، یہ تو ہمارے ساتھ نظر اٹھا کے بات بھی نہیں کرتی، اتنا عزت و احترام ہے اس بچی کا. بہت تعریف کی. تو دیکھیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے تو میری زبان پر لفظ بھی نہیں تھے چڑھتے، تتلاتی تھی میری زبان. سارے کہتے تھے کہ اس نے پڑھنا نہیں ہے. تو لیکن اور نہ ہی میرا اتنا دماغ تھا. انہی دنوں میں پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش میں دماغ اتنا نہیں تھا، لیکن لگن تھی پڑھنے کی. تو پوزیشن لے لیں، فرسٹ سیکنڈ سے کم نہ آئے. تو اسی دوڑ میں جو ہے سارے بال سفید ہو گئے کیونکہ دماغ اتنا نہیں تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دماغ ہی نہیں تھا اتنا تو لیکن علم کس سے آیا؟ استاد کی احترام و عزت سے. جو بھی اپنے استاد کی عزت و احترام کرتا ہے بے حد. دیکھیں ادھر ہی ایک مجھے خلیفہ ہارون رشید امیر المومنین گزرے ہیں، ان کا بھی واقعہ آ گیا
کہ انہوں نے اپنے ایک نبینا استاد تھے، وہ وضو کرنے لگے تو انہوں نے ان کا جو برتن تھا وضو کا اٹھا لیا اور انہیں وضو کروانے لگے، ان کے پاؤں پہ بیٹھ گئے، اتنے بادشاہ بڑے جو ہے، تو معمولی شخص کو انہوں نے اتنی عزت دی کس وجہ سے کہ وہ ان کے استاد تھے۔ تو وہ انہیں کہنے لگے کہ آپ کیا کر رہے ہیں امیر المومنین؟ انہوں نے کہا کہ میں علم کے خزانے جو ہے حاصل کرنے لگا ہوں۔ تو یہ ہے کہ استاد کے علم عزت و احترام سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا احترام رکھا ہے، اتنی عزت رکھی ہے کہ آٹومیٹیکلی جو ہے علم انسان میں اگر اتنی محنت بھی نہ کرے تو آٹومیٹیکلی جو ہے بندے کے ذہن میں، سینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے علم ڈال دیتا ہے۔ کس کی توجہ سے؟ استاد کے احترام سے۔ اور جنہوں نے استاد کا احترام نہ کیا انہوں نے کچھ بھی نہیں پایا، انہوں نے علم کا کچھ بھی نہیں پایا، وہ ایسے ہی جو ہے علم کے بغیر ہی رہے اور علم سے سراب نہ ہو سکے۔ علم سے سراب وہی ہوگا اور جو ہے پائے گا علم کا خزانے، وہی جو کہ استاد کا عزت و احترام کرے گا۔ ماں باپ کا اتنا رتبہ ہے جو ہمارے حقیقی ہیں، تو وہ روحانی جو ماں باپ ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رتبہ رکھا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، تعلیم ایجوکیٹڈ کرنا آپ کو لمحہ بہ لمحہ فرض ہے۔ اس کے جو ہے استاد کا، اگر آپ اسٹوڈنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں تو استاد کا ملحوظ خاطر رکھنا ہے، احترام، تبھی کچھ پھل پا سکیں گے۔ تو وہ شخص اس نے اپنے استاد کا بھی احترام ملحوظ خاطر رکھا اور اللہ تعالیٰ کا بھی، کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ تو جو ادھر ہی سارے جو ہے جو تھے اس کے باقی شاگرد وہ شرمندہ ہو گئے کہ واقعی اللہ استاد جو ہے نا اس کی کیوں عزت کرتا تھا، اس کی جو ہے ذہنی سطح جو ہے ہم سے بلند ہے، تو اسی لیے استاد اس سے قدر کرتا ہے اس کی۔ تو یہ ہے کہ غیب جو ہے ہر چیز کی، غیب کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جنگل میں، جو دریا میں ہے، ہر چیز کی کنجیاں جو ہے غیب کی میں ہی جانتا ہوں، حتیٰ کہ ایک جو پتا بھی گرتا ہے، ایک جنگل میں جو پتا بھی گرتا ہے باغوں میں، تو وہ اس کا علم بھی جو ہے اس کے علم کو بھی میں نے ہی گیر رکھا ہے، اور جو بھی دانا بھی اندھیروں زمین میں بھی جو ہے نیچے اندھیرے جو ہے زمین کے ساتھ زمینیں ہیں، تو تر اور خشک ہر چیز تر میں گرتا ہے یا خشک میں، ہر چیز کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہے، وہ جانتا ہے، کنجیاں اس کے پاس ہے غیب کی۔ تو جو ہے اس نے ہر جو ہے زمین و آسمان کا جو ہے لوح محفوظ میں جو بیان کرنے والی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کا لکھا ہوا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی تقدیر بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہیں جو بھی ہے روزیاں، کس کو کتنی دینی ہے اور کس کو جو ہے نہیں دینی، اللہ تعالیٰ ہی کسی کا رزق کشادہ کرتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے۔ تو یہ سارا علم غیب کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہی ہماری تقدیریں لکھ دی ہیں، تو اس کی غیب کی کنجیاں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بچے کی پیدائش کب ہونی ہے اور کب موت ہونی ہے، ہر قسم کا جو ہے غیب کا علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ایک ادھر مجھے ایک واقعہ ایک اور یاد آیا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو تھے اپنے دور حکومت میں جو ہے گشت کیا کرتے تھے گلیوں کا، کہ کسی کو غریب کو یا کسی محتاج کو کوئی ضرورت ہو تو میں اس کی ضرورت پوری کروں. انہیں رات کو نیند نہیں آتی تھی رات کو کہ میری عوام جو ہے مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے، کمی نہ رہ جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے بھی حکمرانوں کو ایسا ہی جذبہ دے، جیسے کہ ایسی ہی سنتے اپنائیں اپنے جو ہے صحابیوں کی جو ہے سنتے اپنائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ان کے ساتھی تھے، ہر بات دیکھتے تھے اور جو ہے آگے ذوق و شوق رکھتے تھے کہ اسی وقت اسے اپنا لیا جائے. تو گشت کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. اس نے کہا کہ اماں حلیفہ کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا. اس نے کہا کہ حلیفہ تو یہاں موجود نہیں ہے. تو اس بچی نے جو ہے اتنی اس کی اللہ تعالیٰ نے اسے کی بھی ذہنی سطح اعلیٰ ظرف کی رکھی تھی. تو اس نے جو ہے کہا کہ اماں یہ حلیفہ نہیں موجود تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ ہمارا ہر اچھا اور برا عمل دیکھ رہا ہے. تو خلیفہ جو تھے وہ جو ساری گفتگو سن رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہیں اس بچی کی اتنی پسند آئی یہ گفتگو کہ انہوں نے اپنے جو ہے بیٹے کا رشتہ اس عورت سے جوڑ لیا. دیکھیں آج جو ہے دولت ہمارے مد نظر ہوتی ہے کہ کوئی دولت مند ہو تو ہم اسے اپنی بہو بنا کر لائیں. تو دیکھیں صحابیوں کے عمل کو دیکھا جائے تو ان کا یہ عمل تھا کہ جو اخلاق میں بلند ہو، جو ذہنی سطح اعلیٰ ظرف کی رکھتا ہو، نیکوکار ہو، تو اسے اپنے گھر کی زینت بنایا جائے. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. اس کے سوا کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا. آپ غیب کی کنجیاں اس نے اپنے پاس ہی رکھی ہیں. اس ایک جو ہے پرندہ بھی اس کے حکم اور علم کے بغیر جو ہے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. ہر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کا بھی جو ہے بندے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ادھر چھپ کے ادھر چھپ کے جو برائی کر لیں گے یا بدکاری کر لیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہر علم میں ہے ہر چیز. تو اللہ تعالیٰ یہ گمان رکھنا کہ فلانا کے پاس جائیں ہم اس سے پوچھے جا کے اپنے حالات، تو یہ جو ہے کم عقلی ہے، کم علمی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا غیب عالم الغیبی جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی جو ہے رکھتا ہے علم غیب کا. یہ ملحوظ ہاتھ رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان جو ہے انمول سنہری الفاظ ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں. قالت ربی، کہنے لگی اے رب میرے، انا یکون لی والدن، کہاں سے ہو گا واسے میرے بچہ، ولم یمسسنی، اور نہیں ہاتھ لگایا مجھ کو، بشرن، کسی مرد نے. قال کذالک، کہا اسی، کذالک اللہ، کہا اسی طرح
اللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اذا قضا جب فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ پس وہ اس کے نہیں کہتا ہے، لاہو واسے اس کے صرف کن، کن فیکون، کن کہہ دیتا ہے ہو، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور جانتا ہے وہ اس کو، اور سکھلائی اس کو کتاب، اور سکھلائے گا اس کو کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات۔ والتورات والانجیل، اور تورات اور انجیل، ورسولاً اور کرے گا اس کو پیغمبر، الی بنی اسرائیل طرف بنی اسرائیل کی، انی قد جئتکم بے شک میں تحقیق آیا ہوں تمہارے پاس، بھی آیاتن ساتھ ایک نشانی کے، من ربکم رب تمہارے کی طرف سے، انی اخلقو بے شک میں بناتا ہوں، لکم من الطین واسے تمہارے مٹی سے، کہیت الطیری مانند سور پرندے کی، فنفخو فیہ پس پھونکتا ہوں بیچ اس کے، فیکونا پس ہو جاتا ہے، طیرن اڑنے والا پرندہ، بِإِذْنِ اللہ ساتھ حکم اللہ کے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور اچھا کرتا ہوں پیٹ کے اندھے کو، وَالْأَبْرَصَ اور برص کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ ساتھ حکم اللہ کے، وَأُنَبِّئُكُمْ اور خبر دیتا ہوں تم کو، بِمَا تَأْكُلُونَ ساتھ اس چیز کے جو کھاتے ہو تم، وَمَا تَدَّخِرُونَ اور جو ذخیرہ کرتے ہو تم، فی بیوتکم بیچ گھروں اپنوں کے، ان فی ذالک بے شک بیچ اس کے، لآیات لکم البتہ نشانی ہے واسے تمہارے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے۔ تو آئیے مختصراً تشریح اور دعا ملاحظہ فرمائیں۔ جب فرشتے نے مریم علیہ السلام کو لڑکے کی بشارت دی کہ نام ہے اس کا مسیح عیسیٰ بن مریم، دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا، مقرب بندوں میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا مِنَ الصَّالِحِينَ اور لوگوں سے باتیں کرے گا جھولے میں اور دھیڑ عمر سالوں میں سے ہوگا۔ تو مریم کہنے لگی، مالک میرا بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، چھوا نہیں۔ فرمایا اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرشتے نے کہا وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے کن فیکون، کن کہہ کر ہی اس نے، اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر ہی کائنات جو ہے بنائی، ذرا ذرا پتا پتا آسمان فرشتے سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر ہی پیدا کیا۔ فیکون تو کہا فرشتے نے، وہ کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اس لیے کہا گیا کہ وہ بیماروں اور کوڑیوں پر ہاتھ پھیرتے تھے اور اندھے
پیٹ کے اندھے کو تندرست جو ہے اللہ کے حکم سے وہ ہو جاتا تھا تندرست. اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا اور مٹی سے پرند بنا کر اس میں پھونک مارنا، وہ بھی باذن اللہ اڑنے والا پرندہ بن جاتا. اور برس جو ہے کوڑی اور جو کہا کہ جو گھروں میں تم کھاتے ہو ذخیرہ کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں دے کر جو ہے بنی اسرائیل کے پاس، بنی اسرائیل کے یہ آخری نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو یہ ہے کہ انہیں بھی ان لوگوں نے جو ہے نہ مانا اور ان کی جو ہے جان کے در پہ ہو گئے، مارنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے زندہ اٹھا لیا اپنی طرف. تو یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ظاہراً بنی اسرائیل کے طرف رسول انہیں بنا کر بھیجا. تورات کی اور انجیل کی جو ہے وہ جو تصدیق کی انہوں نے، اور اس کی بھی جو ہے تورات میں جو انہوں نے اپنی بدبختی سے اور کثرت سوال کرنے کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں حرام کر اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں سزا کے طور پر حرام کر دیا تھا. تو وہ بھی جو ہے انجیل میں انہوں نے جو ہے حلال جو ہے بنا کر انہیں بھیجا کہ انہیں بتائیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں. اور اتنی کھلی نشانیاں جو ہے، ایک جو ہے مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ بھی باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑنے والا پرندہ بن جاتا. اتنی نشانیاں ظاہر و ظاہر دیکھ کر بھی جو ہے وہ بدبخت قوم جو ہے ایمان نہ لائی. تو جو ہے انہوں نے کفر کیا اور انہیں کے جان پہ در پہ ہو گئے. تو سوال یہ ہے خلاصہ نچوڑ کہ نہ صرف مہد میں انہوں نے باتیں کی بلکہ خط و کتابت، حکمت اور تورات انجیل جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سکھلائے گا، اور جو وہ پھر آگے سے لوگوں کو جو بتائیں گے سکھلائیں گے. تو ایسا جو ہے میں بنانے والا ہوں، نبی بھیجنے والا ہوں. حدیث ہے کہ چار بچوں نے جھولے میں باتیں کی. عیسیٰ بن مریم، شاہد یوسف، جرائج ولی کی جو ہے گواہی دینے کے لیے سچائی کی. ان کی والدہ جب بھی آتی تھی تو وہ انہوں نے نفل ہی نیتے ہوتے تھے. تو ایک دن جل کے انہوں نے انہیں بددعا دے دی کہ تم جو ہے بدکارہ اور کمو دیکھو. تو یہ ماں کے الفاظ پورے ہوئے، حالانکہ ولی تھے. تو پھر انہوں نے ایک چھوٹے شیرخوار بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا. تو اس نے بولا کہ میں فلانے چرواہے کی اولاد ہوں. تو اس طرح جو ہے ان کی جو ہے بریت ہوئی. اور پھر جو فرعون کے دربار میں ماشتہ تھی، بیوٹیشن کو کہتے ہیں، تو اس نے جو ہے کنگھی کاری تھی، اس کی بیٹی کی نیچے کنگھی گری. تو اس نے کہا کہ بسم اللہ کنگھی اٹھانے سے پہلے. تو اس نے کہا لڑکی نے جو فرعون کی تھی کہ میرے تو والد خدا ہے، تم کس خدا کی بات کر رہی ہو؟ تو پھر اس کو جو ہے اپنے والد کو بتایا. تو اس نے ان کے کہا کہ اس سے باز آ جاؤ. تو اس نے کہا کہ میں اسلام لا چکی ہوں، میں اسے ہرگز نہ جو ہے اسلام سے ہٹوں گی، اپنے اللہ کا مالک کو ہی مانتی رہوں گی، خدا. تو وہ جو ہے پھر اس نے ان کا ایک الاؤ تیار کیا اور لشکر جو بلایا دکھانے کے لیے. تو وہ جو ہے سارے اس کو پھینکتے، اس کے سامنے اس کے بچے ایک ایک کر کے پھینکے گئے. تو پھر جب ماں کی جو ہے سینے سے لگا دودھ، بچہ شیرخوار پی رہا تھا. تو جب اسے کھینچ کے انہوں نے پھینکنے لگے تو اس کا دل کھل گیا.
تو بچے نے جو آواز دی ماں ڈھولنا نا، یہی راحت ہے، یہی جو ہے راحت ہے، تو کود جاؤ اس میں۔ تو اس بچے نے اپنی ماں کو کی اصلاح فرمائی۔ تو جب مراز شریف پہ آپ کو سمانوں کی سیر کرائی گئی، تو اس دوران جو ہے انہوں نے قدموں کی چاپ بھی سنی، تو وہ پوچھا کہ یہ جبریل علیہ السلام سے قدموں کی چاپ تو آسمانوں پہ، تو یہ حضرت فرمایا گیا کہ یہ حضرت بلال اذان کے لیے جا رہے ہیں۔ تقویٰ والے لوگوں کی آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے رتبے رکھے ہیں، چلتے زمین پر آسمانوں پہ چاپ سنائی دیتی ہے قدموں کی، اور جو ایک محل سے خوشبوئیں آ رہی تھی، تو پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا کہ یہ فرعون کی جو معاشتہ تھی دربار میں، یہ اس کا محل ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے اتنے رتبے بڑھا دیے کہ آسمانوں پہ اس کے جو ہے گھر تھا، جو اس کا محل تھا، اس سے خوشبوئیں کی لپیٹیں سارے آسمان پہ پھیلی ہوئی تھیں۔ تو سبحان اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی تقویٰ والے جو ہے کہ طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عذاب الباس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء شفاء لا یغادر سقما، عذاب الباس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، وصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون،
صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ ہمیں معافیاں دے دے گناہ گار ہے سیاکار ہے لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہے اللہ تو اپنی رحمت بلے بلے کر دے اللہ اپنی رحمت بلے بلے کر دے اللہ ہمیں اپنے احاظ فضل سے نوازے ہمیں احاظ رحمت سے نوازے ہمیں احاظ کرم سے نوازے اللہ اپنی احاظ رحمت کا سایہ رکھ ہمارے سروں پہ اللہ ہمارے سروں پہ اپنی احاظ رحمت کا سایہ رکھ اللہ اپنے بڑے فضل کر دے اللہ رحم فرما دے اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ رزق میں کشادگیاں کر دے اللہ رزق میں فراہیاں کر دے اللہ تنگ دستیاں دور کر دے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر اللہ جو روزگار کے لیے پریشان ہے اللہ انہیں روزگار فراہم کر انہیں روزگار فراہم کر اچھا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ خیر و برکت والا رزق دے اللہ خیر و برکت والا رزق دے ہمیں اور ایمان والوں کو اور جو ہے ہمارے زوکاروں کو اللہ خیر و برکت والا رزق دے اللہ خیر و برکت والا رزق دے عافیت والا رزق دے اللہ سکون والا رزق دے اللہ اطمینان والا رزق دے خوشی و راحت والا رزق دے اللہ خوشی و راحت والا اللہ کو شادگی والا اللہ کو شادگی والا واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین اللہ اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے اللہ اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے اللہ اچھے اچھے کھانوں کا کثرت سے رزق دے اللہ اچھے اچھے پوشاکیں کثرت سے دے اللہ اچھی اچھی پوشاکیں کثرت دے اللہ پہناوے کثرت سے دے اللہ کثرت سے اللہ کثرت سے پھلوں کا رزق دے اللہ کثرت سے پھلوں کا رزق دے اللہ پھلوں کا رزق کثرت سے دینا اللہ کو شادیاں کر دے اللہ تو اپنے غیب کے خزانوں سے عنایت کر روزیاں اپنے غیر کے خزانوں سے روزیاں عنایت کر کسی چیز کی کمی نہ کرنا اللہ
صحت و سلامتی والی زندگی دینا اللہ، صحت و سلامتی والی زندگی دینا اللہ، صحت و سلامتی والی زندگی دینا اللہ، صحت و سلامتی والی اللہ، صحت میں برکت ڈال اللہ، صحت میں برکت ڈال، تندرستی میں برکت ڈال اللہ، تندرستی میں برکت ڈال، روزیوں میں برکت ڈال اللہ، روزیوں میں برکت ڈال اللہ، شوہوں والیاں زندگیاں دے اللہ، مریضوں کو صحت و تندرستی والیاں زندگیاں دے اللہ، تندرستی والیاں زندگیاں دے، شفا والیاں زندگیاں دے، صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے اللہ، مریضوں کو صحت و سلامتی والیاں زندگیاں دے اللہ، تو سے صحت کا سوال کرتے ہیں اللہ، صحت دے دے اللہ، تندرستیاں دے دے اللہ، شفائیں دے دے اللہ، کاملہ جلا شفائیں دے اللہ، رحم فرما دے، ہمارے حالوں پہ رحم فرما اللہ، تو پردیسیوں کو اپنے زمان میں رکھنا اللہ، تو ان کا پردیسیوں کا تو ولی و نصیب بننا، قدم قدم پہ ثانیہ کرنا، قدم قدم پہ کامیابیاں دینا اللہ، اپنی آل اولاد سمیت اللہ، صحت و سکون والی زندگی دینا اللہ، صحت و سلامتی والی زندگی دینا اللہ، تو ان کا مددگار بن جانا اللہ، تو ان کو اللہ، تو ان کا مددگار بن جانا اللہ، تو رحم فرما اللہ، ہمارے حالوں پہ رحم فرما اللہ، جن بچیاں دی ہیں تو نے اللہ، ان کے نصیبے بھی اچھے کر اللہ، ان کے نصیبے بھی اچھے لکھ اللہ، تو ان کو اللہ، جن کے والدین پریشان ہے بچیوں کے لیے اللہ، رشتوں کے لیے اللہ، تو ان کے نیک رشتے لے آ، تو ان کے نیک رشتے گھر لے آ، اور یا ہم سب اسباب بن کے غیب سے شادیوں کا اللہ بندوبست کر دے اللہ، جو رشتہ ازدواج میں اللہ منسلک ہوئے ہیں جوڑے اللہ، وہ اولاد کے لیے پریشان ہے اللہ، ان کی پریشانیاں دور فرما اور انہیں نیک صالح اولاد سے نواز اللہ، انہیں نیک صالح اولاد سے نواز اللہ، تو ہمیں کامیابیوں کامرانیوں کے منزلوں پہ پہنچا اللہ، کامیابیوں کامرانیوں کے منزلوں پہ پہنچا اللہ، کامیابیوں کامرانیوں کے منزلوں پہ پہنچا، قدم قدم پہ ثانیہ کر، قدم قدم پہ کامیابیاں کا، تو ہمارا ولی و نصیب بن جا، تو ولی و نصیب بن جا، بد نظروں سے بچانا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا اللہ، بد نظروں سے بچانا اللہ، بد نظروں سے بچانا، بری چیز ہے بد نظری اللہ، بد نظری بری چیز ہے اللہ، تو ماشاء اللہ کہنے والا ہمیں بنا اللہ، تاکہ بد نظر نہ لگے اللہ، تو ہمیں حسد کے حسد سے بچا اللہ، حسد کے حسد سے بچا اللہ، ہم کسی کو کھاتے پیتے دیکھے تو ماشاء اللہ بولیں اللہ، اسے برکت کی، رزق کی برکت کی دعا دے اللہ، بارک اللہ بولے اللہ، بارکۃ اللہ بولے اللہ، تو ہمیں ایسی ہی توفیقیں دے، ہمیں اعلیٰ ظرف والا بنا دے اللہ، ہمیں اعلیٰ ظرف والا بنا دے اللہ، ہماری تنگ نظریاں دور فرما اللہ، ہمیں دلوں میں وسعت پیدا کر ہمارے دل، ہماری ذہنی سطح بلند کر اللہ، ہماری ذہنی سطح بلند کر اللہ، ہم کسی کو کھاتے پیتے اللہ دیکھے تو خوش ہوں ماشاء اللہ بولے، بارکت اللہ کہیں اللہ، رحم فرما دے اللہ، ہماری جھولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ، کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا اللہ، اپنا امتحان رکھنا، تو ہماری زندگی کا مالک بن جانا، پاکستان کی تو حفاظت فرما، اسے خوشحالیاں اور ترقیاں دے اللہ، جو پاک سرزمین حاصل کی گئی تھی اس مکمل اسلامی ریاست بنانے کے لیے اللہ، مکمل اسلامی ریاست بنانے کے لیے حاصل کی گئی تھی اللہ، تنگ کرتے تھے غیر مسلم جی کے یہ اسلام نہ اپنائے، اسلام نہ اوڑے، لیکن آزاد ہو کے اللہ، یہ جو ہے انہیں جدھر سے غلامی سے نجات پا کے حاصل کیا گیا تھا آزادی، اللہ تعالیٰ نے جو دی تھی، قائد اعظم کی کوششیں جو ہے رنگ لائیں اور پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا مکمل اسلامی ریاست بنانے کے لیے، لیکن اللہ اس کے بچے بچیاں جو ہے غیر مسلم کی تقلید میں پڑ گئے، گمراہی میں پڑ گئے، پستی میں جا گرے اللہ کو کے بالیاں چٹیاں کر کے پینٹے شرٹے بچیاں ڈال کے بغیر دوپٹے کو گھوم رہی ہیں اللہ، مندروں والے کی جو ہے کلچر کی نمائش کر رہی ہیں، اسلام کی نمائش کرنے کی بجائے اللہ، اسلام کیا سنہری ذریعہ جو ہے حکام الہی اپنانے کی بجائے اللہ، مندروں والوں کی احکام کی تقلید کر رہی ہیں اللہ،
تو انہیں ہدایت کاملہ اجلا عطا فرما اللہ، تو انہیں ہدایت کاملہ اجلا عطا فرما اللہ، انہیں اپنا ایمان اوڑھنے کی توفیق دے، انہیں اپنا اسلام اوڑھنے کی توفیق دے اللہ، مسلمانی اوڑھنے کی توفیق دے اللہ، ہم پہ اپنا رحم فرما اللہ، ہم پہ اپنا رحم فرما اللہ، تو غفور رحیم ہے، سمیع دعا ہے اللہ، تو غفور رحیم ہے، سمیع دعا ہے اللہ، تو ہماری دعاؤں کو سن لے اللہ، تو ہماری دعائیں قبول و منظور فرما اللہ، تو رحم فرما دے اللہ، تو ہم پہ اپنا رحم فرما اللہ، یا رحم الراحمین تیری بلند صفتوں میں سے ایک صفت ہے اللہ، فلسطین جہاد کر رہے ہیں اللہ، شہادتیں پا رہے ہیں، تو قبول و منظور فرما، ان پہ رحم فرما، ان پہ رحم فرما، انہیں سکون کی زندگی دے، انہیں اطمینان کی زندگی دے، ان کے بچوں پہ رحم فرما اللہ، تو ان کے بچوں پہ رحم فرما، ان کے بوڑھوں پہ رحم فرما اللہ، ان کے بچوں پہ رحم فرما اللہ، تو رحیم ہے، تمہیں تو اپنی بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے اللہ، تمہیں تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے اللہ، تو تجھے اسی پیار کا واسطہ اللہ، تو ان پہ رحم فرما اللہ، ان پہ رحم فرما اللہ، ماجد اقصیٰ تو آزاد کروا اللہ، پھر سلطان ایوبی پیدا کر جو اللہ اس مسجد کو آزاد کروا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم یہاں پڑے ہیں اللہ، تو اس کی حفاظت فرمانا، اسی توسط سے اس کی حفاظت فرمانا اللہ، ہمارے حالوں پہ رحم فرما اللہ، مسلمانوں کے حالوں پہ رحم فرما اللہ، ایک دوسرے کو دکھ سکھ میں کے ساتھی بنے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بنے اللہ، تو ہم پہ اپنا رحم فرما اللہ، تو رحم فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول